اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا إلى آخر الآية. سورۃ النساء کا یہ آخری رکوع ہے جو آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. جیسا پہلے بھی کہا جا چکا ہے، یہ آخری دو رکوع جو ہیں اس میں تقریباً پوری سورت کا خلاصہ آ جاتا ہے. تو یہ جو آیات ہیں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے لن یستنکف، ہرگز نہیں آر ہے، کوئی سبکی ہوتی ہے یا شرم آتی ہے. المسیح، حضرت مسیح علیہ السلام کو، ان یکونا، کہ وہ ہو عبد للہ، اللہ کا بندہ. جو نصارہ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھا کہ ان کی جو بزرگی ہے یا ان کا جو رتبہ ہے اتنا بلند ہے کہ ان کو بندہ تسلیم کرنا درست نہیں. انہوں نے اسے خدائی کے مقام پہ پہنچا دیا، اسے خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا. وہ اسے سمجھ رہے تھے یہ آر ہے، کہ اسے کیسے کہیں ہم کہ یہ بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو خود اس میں کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی، نہ اسے کوئی آر محسوس ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ملائکہ کو، جو مقرب ملائکہ ہیں، حضرت جبرائیل ہیں، عظیم المرتبت جو ملائکہ ہیں، ان کو بھی آر نہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہیں، اور خود بھی انہیں یہ آر محسوس نہیں ہوتا ہے. اور فرشتوں کو بھی اپنے بارے میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی نہیں ہوتا ہے. اور ساتھ ہی یاد رکھو وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو آر کرے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں شرم محسوس کرے، آر محسوس کرے، تو یاد رکھو. اور دوسری چیز وَيَسْتَكْبِرْ، اور وہ تکبر کرے، بڑائی میں مبتلا ہو، تو سنو فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو ان قریب ہم ان سب کو جمع کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا الہی، اپنی طرف، جمیعا، تمام کو. تو ان قریب ایسے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کر لے گا. کن کو؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں کچھ حتق سمجھی، آر محسوس کیا، سبکی محسوس کی، اور پھر تکبر میں مبتلا ہوئے. ان سب کو جمع کرے گا. تو پھر جب جمع کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر سنو جو مان گئے، جو ایمان والے ہوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو انہیں پورا پورا دے گا اللہ تعالیٰ، اجورہم، ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ، اور مزید انہیں عطا کرے گا، من فضل، اپنے فضل سے. نہ صرف یہ کہ جو ان کا بنتا تھا، اجر جو ان کا بنتا تھا وہ عطا کرے گا، بلکہ انعام کے طور پر مزید خود بھی انہیں عطا کرے گا اپنے فضل میں سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور اب رہے وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، تو انہیں کیا کرے گا؟ فَيُعَذِّبُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، تکلیف دے گا، عذاباً علیما، دردناک عذاب. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. اور پھر وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا ولا نصیرا،
نہ کوئی ولی نہ کوئی نصیر. یہ تقریباً ہم معنی جو الفاظ ہیں ولی اور نصیر، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. ولی ایسے دوست کو کہا جاتا ہے جو زبان سے کہے، زبانی کہنے والا کہ میں تمہارا مددگار ہوں، اور نصیر اس کو کہتے ہیں جو عملی مدد کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی زبانی بولنے والا بھی نہیں ملے گا، ایسے لوگوں کو کہ جو زبان بولنے کی حد تک ہی کہتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ بھی نہیں ملے گا، اور پھر عملی مدد کرنے والی تو بات ہی نہیں. اب تمام انسانوں سے خطاب، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، قد جاءکم، بتحقیق آ چکی تمہارے پاس برہان، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یہ برہان کیا ہے؟ یہ روشن دلیل کیا ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں نبی علیہ السلام بھی اور قرآن بھی، دونوں کو برہان کہا گیا کہ تمہارے پاس آ چکی برہان تمہارے رب کی طرف سے. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینا، واضح روشنی. تو اس سے مراد ہے قرآن، یعنی رسول اور قرآن جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا. تو سنو، یہ برہان ہے اور یہ نور ہے، روشن دلیل ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو اب سنو جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ان کو مانا. کن کو مانا؟ کن پر ایمان لائے؟ باللہ، اللہ پر. وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوط پکڑا اس کو، یعنی اللہ کو. تو اللہ کو مضبوط پکڑنے سے، جیسے اعتصام کے معنی پہلے بھی بتائے گئے. اعتصام کہتے ہیں جفی مارنے کو، یعنی مضبوطی سے پکڑنا. جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا اللہ کو، یعنی اللہ کے دامن کو. وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو ان قریب انہیں داخل کیا جائے گا، فی رحمت منہ، ان قریب وہ انہیں داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، و فضل، اور اپنے فضل میں. اپنے فضل اور رحمت میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا. وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دے گا انہیں، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی. اپنی طرف جو اس کی طرف راستہ جاتا ہے، اس سیدھے راستے پہ انہیں چلائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی شمار ایسے ہی لوگوں میں ہو کہ ہم بھی نہ صرف زبانی بلکہ دل سے بھی ایمان لانے والے ہوں، پھر اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے ہوں، تاکہ وہ ہمیں بھی اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے اور اس راستے پہ چلائے جو اسی کی طرف جاتا ہے. اب آخر میں یہ جو آیات آ رہی ہیں، یہ جو آخری آیت ہے اس سورت کی، یہ دراصل جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، سورت النساء، اس کے کافی عرصے بعد. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، لیکن اگر آخری آیت نہ بھی ہو، لیکن ہے یہ بہت دیر، کافی عرصے میں، 9 ہجری، تقریباً 9 ہجری میں یہ نازل ہوئی. جب یہ وراثت وغیرہ کا قانون اس میں بیان کیا گیا تو اس میں ایک سوال باقی رہ گیا تھا، یعنی ایک ایسا اشکال تھا، اس کا اس میں جواب دیا گیا ہے. کلالہ کے بارے میں، یعنی جس کا باپ بھی نہ ہو اور جس کی آگے اولاد بھی نہ ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. یستفتونک، آپ سے یہ حکم دریافت کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. یہ لفظ کلالہ جو آپ پھر یاد رکھیں، جس کا باپ بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ. اگرچہ اس میں بڑا یعنی اس قسم کا اشکال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وقت تک یعنی اس میں اس سلسلے میں کلیئر نہیں تھے کہ یہ کلالہ کسے ہم کہیں گے، لیکن ابوبکر صدیق نے جو اس کی وضاحت کی تھی وہ لگتی ہے اسی پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ وہی کلالہ ہوتا ہے، یعنی جس کا باپ دادا بھی موجود نہ ہو اور جس کی آگے اولاد بھی کوئی نہ ہو. تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا انی مرعون، اگر کوئی مرد ہو، ہلکا، جس کی وفات ہو گئی ہو، لیس لہ ولد، جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، ولہ اخت، مگر اس کی ایک بہن ہو، فلہا،
تو اس بہن کے لیے ہوگا نصف آدھا ما ترک، جو اس نے ترک کیا ہو بھائی نے، جو بھائی نے چھوڑا ہو اس کی بہن ہے، اس کا آدھا ملے گا، کیونکہ اس کا آگے کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، باپ دادا بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، تو آدھا ملے گا اس کی بہن کو۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر وہ اس کا بھائی گزر جاتا ہے تو اگر بہن گزر جاتی ہے اب بھائی رہتا ہے تو بھائی کو کیا ملے گا؟ اس کا پورا ترکہ ملے گا، ان لم یکن لہا ولد، اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، یعنی بہن اگر گزر جاتی ہے اس کا بھی کوئی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، آگے کوئی نہیں ہے، تو اس کا سارا جو ترکہ ہے وہ کس کو ملے گا؟ بھائی کو ملے گا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، لیکن اب اگر بھائی گزر گیا تو بہن ایک نہیں بلکہ دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں۔ فَإِن كَانَ اثْنَتَيْنِ، یہاں جو دو کا کہا گیا ہے اس میں دو بھی ہے، دو سے زیادہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کے لیے 2/3 ہوگا، یعنی اس میں سے 2/3 نکالنا ہوگا، تو پھر ان میں تقسیم کیا جائے گا، کتنی بہنیں ہیں برابر برابر دیا جائے گا، 2/3 جو بچے گا، مما ترک میں سے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہوں بھائی بہن، یعنی کئی ہوں، ایک بھائی یا ایک بہن نہیں بلکہ کچھ بھائی اور کچھ بہنیں ہوں، یہ کچھ ہوں، رجالن و نسان، کچھ مرد ہوں کچھ عورتیں ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس قسم سے ایسے حصہ کیا جائے گا، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر یہ کیا جائے گا کہ 2 عورتوں کا حصہ ایک مرد کے برابر ہوگا، یعنی اسی حساب سے حصے کیے جائیں گے کہ پھر 2 حصے مرد کو اور ایک حصہ عورت کو اس میں سے دیا جائے گا۔ جیسے ابھی فرض کرو 5 بہنیں ہیں، 5 بھائی ہیں، 5 بھائیوں کے 2 حصے ہو گئے 10، 5 حصے بہنوں کے ہو گئے 15، وہ 15 حصے اس چیز کے کیے جائیں گے، چاہے زمین ہو یا کچھ بھی ہو، تو پھر 15 حصے کر کے 2 حصے بیٹوں میں اور ایک حصہ ان کی جو بہنیں ہوں گی ان میں دیا جائے گا۔ یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا، کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، یعنی یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تمہارے لیے واضح چیزیں تاکہ تم بھٹکنے سے بچ جاؤ، تاکہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوئی سورت آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو کوتاہی رہی ہو وہ ہم سب کو معاف کرے، اور اس کی جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہاں سے سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے، اس کا بھی ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، تھوڑا مطالعہ کریں گے، اس کا ایک رکوع کریں گے۔ تو یہ جو سورۃ المائدہ ہے، یہ جو پہلا گروپ ہے قرآن پاک کی صورتوں کا 5 کا، جن میں 4 مدنی ہیں، تو ایک ہے مکی سے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ 4 جو ہیں یہ چاروں مدنی صورتیں ہیں۔ تو یہاں سے منزل بھی نیکسٹ شروع ہو جاتی ہے، دوسری منزل یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو سورۃ المائدہ، اس کا نام، اس میں ایک آیت آئی ہے جس میں دسترخوان کا تذکرہ ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارا پروردگار نے، المائدہ دسترخوان ہی کو کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام یہ پڑا ہے۔ تو اس میں بھی یعنی یہ بھی پچھلی صورت سے بالکل ملتی جلتی ہے، اس حساب سے سب لگتا ہے کہ اسی کا جیسے کوئی حصہ ہے، اسی کا جوڑا ہے یہ۔ اس میں بھی ایک تو ان 5 کی 5 صورتوں میں جو اہل کتاب ہیں ان کی اتمام حجت کے لیے بہت ساری احکامات، بہت ساری چیزیں ان کی کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، اور اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھو اہل کتاب نے کیا کیا، کہاں کہاں وہ بھٹک گئی، کہاں کہاں ان سے غلطی ہوئی، خبردار رہو کہیں تم سے بھی اس قسم کی غلطیاں نہ ہوں۔ ایک تو وہ ہے، دوسرے اس میں احکامات ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، حلال حرام کا تذکرہ اس میں ہوگا، تیمم کا تذکرہ ہوگا، وضو وغیرہ، تو اور جو حکومتی احکامات بھی کچھ اس میں بیان کیے گئے ہیں، حلال کیا ہے آپ کے لیے، حرام کیا ہے، اس کا بھی اس میں تذکرہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جو آخری آیت نازل ہوئی ہے جس کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے، اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو
تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا. سورۃ النساء جو تھا اس کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس سے، اے دنیا کے تمام انسانوں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اوفو بالعقود، اوفو پورے کیا کرو، بالعقود اپنے عقود، اپنے قول و قرار، اپنے کیے ہوئے وعدے، عہد. اس کی کئی بار تشریح کی جا چکی ہے. کئی قسم کے عہد ہوتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ، لوگوں سے کیا ہوا وعدہ، اور کبھی کبھی انسان اپنے دل میں کوئی وعدہ کر دے میں ایسا کر لوں گا، بس وہ بھی وعدہ ہے. تو اس کی بڑی تاکید آئی ہے. اپنے لیول سے آپ کبھی کبھی اپنے آپ پر کوئی چیز فرض کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ فرض نہیں تھا آپ پہ، کوئی نفلی کام ہے، کوئی بھی ایسا ہے کہ آپ نے مان لیا کہ میں یہ کروں گا، یا کوئی کسی کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کو فلاں چیز دے دینی ہے، فلاں کی مدد فلاں جگہ کرنی ہے. کسی بھی قسم کا قول قرار جب آپ نے کیا، ایک تو عقود پختہ عہد کو کہتے ہیں، وہ بھی پورا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو اپنے آپ سے بھی انسان عہد کرتا ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جو بھی عہد ہو، جو بھی کیا ہوا وعدہ ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے یہ قول، یہ قرار، یہ عہد کیا تھا. تو یہاں حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے وہ پختہ عہد جو تم نے کیے ہیں، مضبوط عہد جو تم نے کیے ہیں، وہ پورے کرو. احلت حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چوپائے مویشی، چار ٹانگوں والے جو مویشی ہیں تم پر، جن کے آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں اونٹ آتا ہے، گائے آتی ہے، بکری آتی ہے، بھیڑ آتی ہے. چار قسم کے یہ ہیں، نر بھی اور مادہ بھی. یہ حلال کیے گئے تمہارے لیے، اللہ سوائے ما یتلا علیکم جو پڑھے جائیں گے تم پر، جن کا تذکرہ ابھی ہوگا، ان کے علاوہ. غیر محل الصید، اور نہ جائز ہے تم پر شکار، وانتم حرم جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. یعنی اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہو، آپ عمرہ یا حج کے لیے جا رہے ہیں، تو جو شکار، جو حلال شکار ہے، وہ تم پر اس وقت حرام ہو جاتا ہے. اس صورت میں تم شکار نہیں کر سکتے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم حکم کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے. یعنی کبھی کبھی سوال ہے کیوں فلاں چیز حرام ہے، اس میں کیا لاجک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے بڑا لاجک آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کیا چاہیے اس کے پیچھے؟ ان اللہ یحکم، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، ما یرید وہ چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا تم حلال نہ سمجھو، یعنی تم بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی. شعائر اللہ، اللہ کی نشانی کیا ہے؟ یہ دراصل ہر وہ چیز جو کسی چیز کے بڑے قریب سمجھا جائے اسے شاعر کہا جاتا ہے. تو شاعر اللہ یہ ہوا کہ وہ چیز جس کو دیکھ کر فوراً یاد آ جائے اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جیسے کعبہ آ جائے گا تو فوراً اللہ بھی یاد آ جائے گا. جیسے ہم قربانی کا جانور ہوگا، مسجد ہوگی، اذان ہوگی، قرآن ہوگا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ شعائر اللہ میں شامل ہیں. فرمائے ان کی بے حرمتی نہ کرو، یہ تم پر حلال نہیں کیا گیا ہے. ولا الشہر الحرام، اور جو شہر حرام ہے، یعنی حرمت والے مہینے جو ہیں، ادب والے مہینے جو ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کی جانی چاہیے. وہ آپ سب جانتے ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم، تین تو ایک ساتھ ہیں، اور ایک رجب، 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے. ولل ہدیہ، اور نہ ہدی کے جانور، ولل قلائد، اور نہ وہ جانور جن کے گلے میں پٹا ڈالا گیا، جو وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کی بھی بے حرمتی جائز نہیں. اب وہ اللہ کے نام کے ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی. ولا آمین البیت الحرام، اور ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی جانی چاہیے، ان کے جو خانے کعبہ کو جانے والے ہوں، بیت الحرام کی طرف جانے والے ہوں. یبتغون فضلا من ربہم، وہ چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ، دست درازی قطعاً جائز نہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور پھر جب تم حلال ہو جاؤ. فَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ، یہ ایک اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم احرام کھول دو. احرام کھولنا، یہ ایک اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم احرام کھول دو، یعنی جب تم حلال ہو جاؤ. فَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ.
فاستادو تو پھر شکار کر سکتے ہو. گویا جو ابھی شکار کی پابندی لگا دی گئی تھی یہ صرف احرام کی حالت میں، احرام کھول دو اس کے بعد شکار تم کر سکتے ہو. ولا یجرمنکم اور نہ اور لا نہیں یجری اکسائے تمہیں، آمادہ کرے تمہیں، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم کہ تم انہیں روکو، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدو کہ تم زیادتی کرو. اب ابھی 6-7 مہینے ہوئے تھے تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے روکا تھا آپ کو حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے. انہیں بتایا گیا کہیں تم اب ان کا انتقام نہ لو کہ تم بھی انہیں روک دو، تم بھی انہیں یہاں آنے نہ دو. نہ، یعنی کسی بھی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پر آمادہ نہیں کرنی چاہیے کہ آپ روکیں انہیں مسجد حرام سے، یہ تو زیادتی ہوگی. البتہ ایک اصول یاد رکھو، ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، کیا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى تم تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو ایک دوسرے کی، علی البر نیکی کے کام میں، والتقویٰ اور تقویٰ یعنی پرہیزگاری کے کام میں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور تم تعاون نہ کرو ہرگز علی الاثم والعدوان گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. اسم میں اور عدوان میں کبھی بھی ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. اسم یعنی ایسے گناہ جن کا تعلق یہاں ہم یوں کہیں گے کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ زیادتی جو کر رہا ہو، اللہ کے حقوق کی کمی ہو رہی ہو، اس میں مداخلت ہو رہی ہے، اس میں بھی نہیں. اور جو بندوں کے حقوق جہاں غصب ہو رہے ہوں اس قسم کی مدد بھی آپ ایسے لوگوں کی بھی نہیں کریں گے. اسم اور عدوان میں. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. حرمت علیکم حرام کر دیا گیا تم پر کون کون چیز؟ المیتۃ مردار، جو آپ سے مر گیا ہو، خود ہی کوئی جانور مر گیا ہو وہ مردار ہے، وہ آپ پر حرام ہے. والدم اور خون، اور اس کی وضاحت دوسری جگہ آئے گی، دم مسفوحہ بہتا ہوا خون ہے یہ. ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر دیا گیا ہو یا ذبح کیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ. والمنخنقۃ اور وہ بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو. والموقوذۃ اور جو چوٹ کھا کر مرا ہو. والمتردیۃ جو گر کر مرا ہو. والنطیحۃ یا جسے سینگ مارا ہو کسی جانور نے اس کی وجہ سے مرا ہو. وما اکل السبع یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، کسی درندے نے اسے کھایا ہو. الا مگر ما زکیتم جنہیں تمہیں ذبح کیا. گویا یہ جو جانور ہیں جو گلا گھٹنے سے یا چوٹ کھا کر یا گر کر یا سینگ کی وجہ سے یا کسی جنگلی درندے کے پھاڑنے کی وجہ سے اگر انہوں نے مارا ہو کسی کو لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہو، اب بھی زندہ ہو، آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں. الا ما زکیتم، ہاں جیسے ابھی شیر نے کسی ہرن کو پھاڑا ہے اور کسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، ابھی وہ زندہ تھا، آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں. تو جس جگہ شیر کا منہ لگا ہوگا اس جگہ کاٹ کر اس کو پھینک کر باقی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب اور اس کے علاوہ ہر وہ جانور جسے کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے. کیا کرتے تھے پہلے وہ جب کسی جانور کو ذبح کیا، قربان کرنے کے بعد وہ گوشت رکھتے تھے الگ الگ، پھر تیروں کے ذریعے وہ کہتے کہ جس کے نام یہ نکلے گا، جس کے نام وہ والا نکلے گا، یعنی کبھی کبھی ایک ہی کے نام سب ہو جاتا تھا، پھر دوسرے اس میں شریک نہیں ہوتے تھے. کہ اس قسم کی تقسیم درست نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں بھی ہمیں ہدایت آگے ملیں گی وہ کہ برابر تقسیم، جانور میں جتنے لوگ شامل ہیں برابر حصہ اس میں کیا جائے گا. دوسرا اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ ابھی کبھی شادی وغیرہ کے لیے وہ ڈیٹس کسی تاریخ کا تعین کرنا ہوتا تھا تو تیروں پر لکھتے تھے کہ فلاں ڈیٹ کیا اس کے لیے اچھا ہے کہ نہیں، تیروں پر لکھتے تھے، کسی پر لا، کسی پر نعم وغیرہ.
تو اگر تیروں کو پھر گھماتے تھے تو اگر لا نکلا تو نہیں اس ڈیٹ کو آپ شادی نہیں کر سکتے، نعم نکلا تو ہاں اس ڈیٹ کو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ کہا یہ سب جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ تو گناہ کے کام ہیں۔ اليوم آج یئس الذین کفروا مایوس ہو گئے ہیں کافر اہل کفر من دینکم تمہارے دین کے بارے میں، تمہارے دین سے اب مایوس ہو گئے ہیں وہ، فلا تخشوہم اب تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی تم مجھ سے ڈرو، لہذا تم ان سے مت ڈرو مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری آیت نازل ہونے والی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی تھی کہ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور پوری کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور اسلام میں نے تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا، اور رضیت میں راضی ہو گیا، میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین، کون سا دین؟ دین اسلام، اسلام پسند کر لیا۔ اب اس آگے جو آ رہا ہے پھر پچھلی والی آیت کے ساتھ ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، یعنی وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں وہ تو بہرحال حرام ہیں، البتہ فَمَنِ اضْطُرَّ پھر جو لاچار ہو، اضطراری حالت میں ہو، فی مخمصۃ بھوک میں، یعنی بھوک کی وجہ سے اس کا حال یہ ہو رہا ہو کہ مرا جا رہا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ غیر متجانف للإثم، لیکن اس کا میلان مائل نہ ہو وہ گناہ کی طرف، تو اس کے لیے جائز ہے، وہ کھا سکتا ہے، اتنا کھا سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بچا لے، اس کے لیے اجازت ہے ان چیزوں میں سے بھی کھانے کی جو حرام چیزیں ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں یہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا احل لہم کیا ہے حلال ان کے لیے، کل آپ کہہ دیجئے فرما دیجئے احل لکم الطیبات تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اب دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے جو عام طور خیال تھا تمام لوگوں کا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ساری چیزیں حرام ہیں، بس یہ چند چیزیں حلال ہیں جن کی کچھ لسٹ بنی ہوئی تھی، یہ حلال ہیں، باقی سب حرام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، فرمایا سب حلال ہیں، صرف یہ چند چیزیں جو میں نے یعنی ان کو آپ یہ سمجھے تھوڑا سا ایک دائرے میں ان کو بند کر دیا کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے، اس کے علاوہ جو بھی پاک چیز ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اب یہ پاک چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو شریعت جن کو کہے گی، اس کے لیے جو اصول شریعت نے دیے ہیں کہ فلاں کہ پاکی کے لیے کیا چیز لازمی ہے، تو ایک تو وہ پاک ہوں گی، دوسرا جسے مہذب معاشرہ جو ہے سمجھے، ایک انسان کا خود اپنا ضمیر بولتا ہے کہ فلاں چیز یہ پاک ہے تو وہ پاک ہیں، تو ساری پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین اور شکاری جانور کا وہ شکار لایا ہوا جنہیں تم نے سکھایا ہو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ تو علمونہن تم انہیں سکھاتے ہو مما علمکم اللہ اس علم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں سکھایا، تم نے ان شکاری جانوروں کو، چاہے شکاری کتا ہو، شکرا ہو، شاہین ہو یا ریچھ وغیرہ ہو، ان کو سکھایا جاتا ہے اور ان کے ذریعے، لیکن اس میں کیا ہے؟ فَكُلُوا تم کھاؤ اس میں سے مما امسکنا علیکم وہ جو پکڑ کر رکھیں تمہارے لیے۔ اس میں ایسا ہو کہ آپ نے کتے کو، شکاری کتا ہے، سکھلایا ہوا کتا ہے، تو آپ نے اسے چھوڑا ہے، لیکن اگر اس نے لایا وہ شکاری جانور لیکن خود کھایا، پھر اب آپ کے لیے حلال نہیں، کیونکہ اس نے وہ اپنے لیے پکڑا ہے۔ اگر پکڑے رکھا امسکنا وہ جو پکڑے رکھیں علیکم تمہارے لیے، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، گویا اس نے وہ اپنے لیے نہیں تمہارے لیے پکڑا ہے۔ وَاذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور یاد کر لو اللہ کا نام، یا لو اللہ کا نام علیہ اس پر، یعنی جب تم نے اس جانور کو چھوڑنا ہو اسی وقت اللہ کا نام لے کر چھوڑو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے چھوڑو۔ پھر اگر وہ مردہ حالت میں بھی آپ کے سامنے شکار کا وہ جانور لاتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، لیکن سکھلایا ہوا ہے اور اس نے خود کھایا نہیں ہے۔
تو ورنہ اگر ابھی زندہ ہے تو آپ اس پر پھر نام لے سکتے ہو اللہ، پھر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذبح کر سکتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم، آج کے دن، احل لکم، حلال کی گئیں تمہارے لیے، لکم الطیبات، تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین، اور کھانا کن لوگوں کا؟ الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کا کھانا، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے۔ ان کا کھانا، اس سے مراد کیا ہے؟ ان کا ذبیحہ، ان کا ذبح کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کا، لیکن ہو صحیح معنوں میں وہ اہل کتاب۔ ایسا نہیں کہ آج اکثر اہل کتاب کو آپ دیکھیں گے وہ صرف نام کے ہیں، اصل میں وہ ہوتے ہیں ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ خدا کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، وہ بالکل ہی کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم بھی ہیں فلاں میں، نصارہ میں ہیں، فلاں ہیں، نہیں، فرمایا کہ وہ ہونے چاہیے سچ مچ اہل کتاب، تو پھر ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، یعنی تمہارا ذبح کیا ہوا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ پوچھیں گے کسی سے یہ کس کا ہے؟ دراصل اس میں یہ اشارہ ہے، بلکہ واضح حکم ہے یہ کہ اگر کسی کے مذہب میں کوئی چیز حرام ہے تو آپ انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے کہ نہیں آپ لکھاؤ یہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز ہے۔ تمہارا حلال کیا ہوا ان کے لیے حلال ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ اس میں دھوکہ نہیں ہے، تم اہل کتاب کو کھلا سکتے ہو اپنا ذبح کیا ہوا۔ تو اس طرح سے یہاں سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کے مذہب میں کوئی چیز درست نہیں ہے آپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتے، دھوکے سے کوئی چیز نہیں کھلا سکتے جو ان کے ہاں حرام ہو۔ والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المومنات، مومنوں میں سے، مومنہ جو ہوں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن پھر یاد رہے کہ وہ اہل کتاب ہوں۔ اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب۔ اذا آتیتموہن، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم دو انہیں اجورہن، ان کے مہر، محسنین، ایک تو مہر ادا کرنا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ انہیں آپ محسنین، انہیں حصار نکاح میں آپ لے آئے، یعنی ان کے ساتھ نکاح باضابطہ کریں، غیر مصافحین، مستی نکالنے کے لیے نہیں، یعنی عارضی طور کریں گے چند دن کے لیے نکاح، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کھلم کھلا فحاشی ہونی چاہیے، یعنی زنا نہیں ہونا چاہیے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والی ہو وہ، یعنی ان کے ساتھ بدکاری نہ ہو، نہ چوری چھپے اور نہ اعلانیہ، بلکہ جب ہو باضابطہ نکاح ہو، ان کے مہر ادا کیے جائیں اور نکاح بھی پختہ ہو، عارضی نہ ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کا منکر ہو، ایمان کا کفر کرنے والا، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ چھپائے رکھیں، آپ یوں ہی کہہ دیں کہ یہ اہل کتاب ہے، اور ہو نہ وہ کسی کو نہ ماننے والا ہو۔ اگر اس چیز کو آپ چھپائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کسی کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے، اس سے یہ ہوگا فقط حبط عملہ، تو ایسے لوگوں کا، ایسے شخص کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ ہوگا آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔